الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع العالمين. سامعین محترم، عجیب سا موسم ہے بارشوں کی وجہ سے. ابھی میں باعث سے جب آ رہا تھا مسجد میں داخل ہوا میں یہ اپنے تلقینوں کو کہہ رہا تھا جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں تو حال میں اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں جتنے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ آج وہی نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. کافی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. اپنے حالات کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو اس کی ضرورت ہے. ایک ہی وقت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہو جائے، اور اسی وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش نہ ہو. ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. یہ بہت الگ بہت بڑا علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہی عطا فرمائی تھی اس میں بارشوں کی بادشاہی بھی تھی. آپ جس طرف چاہتے تھے بادلوں کو بھیج دیتے تھے اور جس طرف سے چاہتے تھے بادلوں کو ہٹا دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی ہر چیز کی، جس میں یہ بھی شامل ہے. لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کو وہاں کے حالات کا علم ہو. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جگہ بارش کی نہیں ضرورت ہے تو وہاں اگر بارش بھیج دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ رحمت نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے مشکل کا باعث ہوگی. اسی طرح یہاں ضرورت ہے وہاں نہ بھیجی جائے تو وہاں مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک الگ نظام ہے جس کو وہ اپنی حکمت کے تحت چلاتا رہتا ہے. میں یہ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں جب بھی یہ بارش ہوتی ہے. ظاہر رحمت خدا بندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. لیکن یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ابھی 4-5 دن ہو گئے ہیں بارش ہو رہی ہے اور بھی 1-2 دن شاید لگی رہے گی تو پورا ہفتہ ہی بارش ہوگی. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں، جو لوگ دن کو کام کرتے ہیں مزدوری والے. وہ دن کو اتنا کماتے ہیں کہ پھر رات اپنے بچوں کو وہ کھلاتے ہیں. اب ایک ہفتہ اگر بارش رہتی ہے تو ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا، یہ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ جو لوگ پورے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال وافر عطا کیا ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو سکتا. اس چیز کا احساس اسی آدمی کو ہو سکتا ہے جو حالات سے گزر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی دن کو مزدوری کرتا ہے، القاسم و حبیب اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو محنت کرنے والا محنت کش ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے، وہ عام
لوگوں کی نظروں میں تو چھوٹا ہو سکتا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، جو مزدور ہوتا ہے، محنت کش ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، القاسب و حبیب اللہ۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہو، ہمیں ایسے وقت میں ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہر محلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے محلے میں دیکھیں، جس محلے میں بھی آپ رہتے ہیں، ہر محلے میں ایسے کچھ گھر ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی مشکل وقت ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہم کو تعاون کرنا چاہیے، ان کی امداد کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یہ باتیں واقعی سمجھنے کی ہیں دوستوں، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیان کر دوں اور آپ سن کے لطف اندوز ہو جائے اور چلے جائیں، نہیں، یہ قرآن کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے مال و دولت فراوانی سے دیا ہے، وہ یہ گمان نہ کرے کہ اگر وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لے، یعنی کمزوری دکھائیں، غریب لوگوں پر خرچ نہ کریں وہ مال جو ہم نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ مال ان کے لیے اچھا ہے، حالانکہ مال ہے، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس مال میں سے غریبوں کا خیال تم نے نہ رکھا تو پھر یہ خیال نہ کرنا کہ یہ اچھا ہے تمہارے لیے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو مال، جو چیزیں تم اپنے پاس بچا کے رکھ رہے ہو اور غریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہو، سَيُطَوَّقُونَ ماں بخیل، جس چیز میں بخل کرتے تھے، جن چیزوں میں بخل کرتے تھے وہ دینے میں اللہ کی راہ میں، ان چیزوں کے ہار بنا کے قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈالے جائیں گے اور رسوائی میں۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں اور عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ غریب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ حضرت صاحب تجیر پڑھ رہے تھے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ یہ تو اردو میں شعر ہے، یہ حدیث بھی ہے، الخلق بیان اللہ، مخلوق ساری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھرانہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہو، اللہ نے جو عطا کی ہو، میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا وہ اللہ کی جانب سے ہی عطا کرتا ہے اور سب کی طرف سے نہیں ملا ہمیں۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے تو وہ اللہ کے ہی گھرانے پر خرچ کرنے میں ہمیں کیوں دشواری ہوتی ہے، کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم تو حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم پر تو اللہ تعالیٰ کے کرم بے شمار ہونے بھی ہیں، کیونکہ وہ حبیب اللہ ہے، ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہم تو ان کی امتی ہیں۔ اور جو لوگ حضور کے امتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر بھی مہربان ہے، وہ تو ان کا بھی رب ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پلاتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ خلیل اللہ ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، یہ سارے دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں الگ الگ مرتبے ہیں۔ خلیل کس دوست کو کہا جاتا ہے، صدیق کس دوست کو کہا جاتا ہے، ان میں الگ الگ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں ان میں۔ خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل خلال سے ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے کہ جن کے دل ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں،
انگلیوں کی طرح، جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو رہی ہیں، اس طرح جن دوستوں کے دل اس طرح ایک دوسرے کا پیوست ہو جائے وہ خلیل کہلاتے ہیں۔ اور اندازہ کیجیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق تھا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہوتا، رضی اللہ ابراہیم خلیل، بہت بڑی شخصیت۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر تو مہربان ہوگا ہی، وہ تو لیکن وہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ مخلوق ساری کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اسی لیے اگر آپ حدیث کو دیکھیں، حدیث پاک کو، کہ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہو، کیا بات، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو سب لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو امتی ہیں حضور علیہ السلام کی، اللہ کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین سب کو پالتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین جو یہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن کریم میں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرو، ایسے مشکل حالات میں جب بھی کوئی غریب لوگ ہوں ان کے ساتھ امداد کیا کرو، تعاون کیا کرو۔ تو ہم تو مسلمان لوگ ہیں، اللہ رب العالمین تو جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنا کریم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی شخصیت، جیسا کہ میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں ان کا، اللہ کے خلیل ہے اور بہت بڑے موحد۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، بہت بڑے موحد، اور تھے بہت زیادہ فیاض اور بہت زیادہ مہمان نواز۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا لنگر چلتا تھا اور وہ ہر وقت چلتا تھا، ہر وقت ان کا لنگر چلتا تھا، بہت بڑا لنگر تھا، اور ہر وقت وہ لوگوں کو کھلاتے رہتے تھے۔ جو بھی لوگ مسافر ہوتے تھے، کہیں سے آتے تھے، وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے خوش ہوا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی کھانے والا ہو تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، اکیلا کھانے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مسافر نہیں آیا، اکیلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں اکیلا کھا لوں، کسی اور کو بھی ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اللہ رب العالمین کیا ہم کو فرماتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس جستجو میں جب تک کوئی اللہ والا، کوئی مسافر نہیں آ جاتا، میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ جب کوئی نہیں تھا تو خود باہر نکل گئے، اپنی خانقاہ سے، اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور باہر تلاش کرنے لگے کہ کوئی بندہ اللہ کا مل جائے تو میں اس کو پکڑ کے لاؤں تاکہ اس کے ساتھ میں کھانا کھا سکوں۔ باہر نکلے، ایک آدمی نظر آ گیا، اس کو زبردستی پکڑ کے ساتھ لے آئے کہ آؤ میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ۔ وہ بھی خوش ہوا کہ کھانا مل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ گیا وہ ان کے ڈیرے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی کھانا کھایا، اس کو بھی کھانا کھلایا۔ اب ان کو یہ پتہ تو نہیں تھا کہ یہ کون ہے جس کو میں پکڑ کے لے آیا ہوں۔ جب کھانا کھا چکے دونوں تو وہ آدمی، اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ تو خود موحد تھے، اللہ رب العالمین کو ماننے والے، ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اتنا بہترین کھانا سفر کے دوران اس کو مہیا فرمایا ہے۔ لیکن وہ جب کھانا کھا چکا تو اس نے ایسے ہاتھ جوڑے اور اگنی دیوی کا شکریہ ادا کیا۔ جو لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، جو پجاری ہوتے ہیں آگ کے، جن کے نزدیک آگ دیوتا ہوتی ہے، آگ بھگوان ہوتی ہے، اس نے اگنی دیوی کا شکریہ ادا کیا ایسے ہاتھ اٹھا کے کہ تو نے مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا ہے، جہاں میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، تو تیری وجہ سے مجھے اتنا عمدہ کھانا ملا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ بات بڑی عجیب تھی، وہ تو موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ کیا تم کر رہے، کیا بکواس کر رہے، آگ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے کھانا دیا ہے۔ بہت سخت اس پر ناراض ہوئے اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تو نکال ہی دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں فرمایا کہ ابراہیم، ایک وقت کا کھانا تو نے اس کو کھلایا
اور اس نے آگ کا شکریہ ادا کیا تو تو نے اس کو گھر سے نکال دیا. میرے عزت و جلال کی قسم جب سے یہ پیدا ہوا ہے یہ خواب میرا رہا ہے اور شکر اپنی دیوی کا ادا کرتی ہے. میں نے آج تک اس کا کھانا اور عزت بند نہیں کیا تو میرے کو برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء کرام. اللہ رب العالمین ان باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھلائی کی ہے اور جو ہم کو اللہ پاک نے جو عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیں، مساکین پر خرچ کریں، غرباء پر خرچ کریں. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم خرچ کرتے ہیں غرباء مساکین پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عمدہ مثال دے کے یہ بات سمجھائی ہے ہم کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک دفعہ ایک بکری آئی تھی تو مائی صاحبہ نے وہ بکری، حضور علیہ السلام کے گھر کا بھی یہی مزاج تھا، جو ام المومنین ہیں ان کا بھی یہی مزاج تھا. حضور کی وجہ سے دیکھتے رہتے تھے حضور علیہ السلام کہ حضور پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے. تو جو بکری آئی تھی وہ مائی صاحبہ نے ساری تقسیم کر دی، صرف ایک اس کی جو اگلی وہ دستی ہوتی ہے وہ رکھ لی حضور علیہ السلام کے لیے کہ حضور علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا. حضور علیہ السلام نے گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ بکری آئی تھی اس کا کیا کی ہے. مائی صاحبہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ باقی تو ساری ہم نے خرچ کر لی ہے، صرف ایک دستی جو ہے وہ ہم نے رکھ لی ہے اپنے لیے. تو حضور علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات فرمایا کہ اصل میں تم جو کہہ رہی ہو کہ خرچ کرتی ہے وہ تم نے رکھ لی ہے، کیونکہ وہ جو غرباء مساکین میں تقسیم ہوئی ہے وہ اللہ کے ہاں اجر ہمارا پکا ہو چکا ہے، وہ تو باقی رہ گئی ہے. باقی تم جو کہہ رہی ہو ایک دستی بچا لی ہے وہ بچا نہیں لی ہے، وہ تو ابھی ہم کھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی. اصل میں جو تقسیم کرتی ہے وہ اللہ کے ہاں بچ گئی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو تم اللہ کے ہاں بھیج دیتی ہو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، سب کچھ عملی طور پر کرنا چاہیے. سن لینا یہ نہیں کافی ہے کہ ہم سن لیں اور لطف اندوز ہو لیں، بلکہ یہ چیزیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اس لیے بیان فرمائیے کہ ہم یہ سنیں گے اور ان پر عمل بھی کریں. میں آپ کو عرض کر رہا تھا ہمارے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں. اب یہ بارش کے موسم میں کتنے مزدور ایسے ہوں گے جو پورا ہفتہ دیہڑی اپنی نہیں لگا سکتے ہوں گے، ان کے بچے کہاں سے کھائیں گے. ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر ہم مدد کیوں نہیں کرتے ان لوگوں کی. ہمیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر بھی وہی اللہ رب العالمین ہے وہ ہماری پکڑ بھی کرے گا. حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، 3 آدمیوں کا واقعہ لمبا ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جو مال دولت ہم کو عطا فرماتا ہے، جس طرح وہ عطا فرماتا ہے جس طرح وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ واپس لے سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت آزما سکتا ہے. ہماری تو یہ جو زندگی ہے ساری آزمائش ہے. کوئی آزمائش کس حوالے سے ہم پہ آ رہی ہے، کوئی آزمائش کس حوالے سے آ رہی ہے. اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمیں آزما رہا ہے، ہر چیز میں ہمیں آزما رہا ہے. حضور علیہ السلام نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا پچھلی امتوں میں. فرمایا کہ 3 لوگ تھے، ایک ان میں سے برس کا مریض تھا، اس کے سارے جسم پر برس کے داغ تھے، خوبصورت نہیں نظر آتا تھا برس کے داغوں کی وجہ سے، اور تھا بھی انتہائی درجے کا تنگ دست غریب آدمی تھا. ایک اور آدمی تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے، سر گنجا تھا اس کا، وہ بھی انتہائی تنگ دست تھا. ایک اور آدمی تھا جو نابینا تھا، آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی تھی، بینائی اس کی نہیں تھی، وہ بھی تنگ دست. تینوں تنگ دست تھے، تینوں غریب تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. اب یہ آزمائش ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت عطا فرمایا. فرشتہ ان کے پاس آیا، تینوں کے پاس. سب سے پہلے وہ برس کا جو مریض تھا، یہ حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وہ برس کا جو مریض ہے اس کے پاس فرشتہ آیا پہلے اور اس کو کہا کہ تمہاری کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، بہت پریشان نظر آتے ہو. ظاہر غریب آدمی تھا، پریشان تھا، تنگ دست تھا. فرشتے نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، کیوں پریشان ہوتا ہوں، مجھے پریشان دکھائی دیتے. اس نے کہا کہ 2 مسائل ہیں میرے، ایک تو یہ میرا برس کا مرض ہے جس کی وجہ سے میری ساری خوبصورتی متاثر ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ تنگ دست ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے پاس. فرشتے نے
اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ سارا برس کا مرض اسی وقت دور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا وہ فرشتہ تھا، برس کا مرض دور ہو گیا۔ تنگ دستی کے حوالے سے فرشتے نے اس سے پوچھا کہ مال میں سے تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ پرانے زمانے میں مال کے حوالے سے جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک گابن اونٹنی جس کا بچہ ہونے والا تھا وہ اس کو عطا فرما دی اور کہا کہ یہ لے جا، اللہ تمہارے لیے برکت اس میں دے گی۔ وہ چلا گیا۔ فرشتہ دوسرے کے پاس آیا جس کے بالوں کا مسئلہ تھا، جس کے گاڑی کا مسئلہ تھا، اس سے بھی اسی طرح پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا بالوں کا مسئلہ ہے، ہر وقت خارش ہوتی رہتی ہے، سر میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہوں ہر وقت، ایک یہ پریشانی ہے اور دوسرا تندرستی ہے۔ فرشتے نے اس کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی، خارش والی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کیا چیز پسند ہے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے زیادہ پسند ہے مال میں۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن گائے دے دی جس کا بچہ ہونے والا تھا اور ساتھ دعا دے دی کہ یہ لے جا، اللہ تیرے لیے اس نظر کا عطا فرمائے۔ پھر تیسرے کے پاس فرشتہ آیا جو آنکھوں سے نہ دیکھا تھا، اس سے پوچھا کہ تو اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں بتا، کیا مشکل ہے تیری؟ اس نے کہا کہ میری مشکل سب سے بڑی میری آنکھوں والی ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، میرے لیے بہت مشکل ہے، چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ مال میں سے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، بینائی اس کی بحال ہو گئی اور فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری عطا کر دی اور ساتھ دعا دے دی کہ جا اللہ تعالیٰ اس میں تجھے برکت عطا فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزر گیا، اب صحت مند تو وہ تینوں ہو چکے تھے، ایک کی بینائی اس کو حاصل ہو چکی تھی، ایک کی سر کی بیماری ختم ہو گئی تھی، ایک کی برس کی بیماری ختم ہو گئی، صحت مند تو وہ تینوں ہو گئے، لیکن فرشتے نے جو ان کو چیزیں عطا کی تھی مال کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے ان میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ فَكَانَ لِهَذَا بَعْدًا مِنَ الْإِبِلِ، جس کو اونٹنی دی گئی تھی وہ اس کو تو ایک اونٹنی اس وقت فرشتے نے دی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پورا سارا علاقہ اتنی زیادہ اس کی اونٹنیاں اور اونٹ ہو گئے تھے کہ وہ پورے سارے علاقے کا علاقہ اس سے بھر گیا تھا اس کے جانور۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ، اسی طرح جس کو گائے دی تھی، جس کو بکری دی تھی، ان کی بھی پوری وادیاں ان جانوروں سے بھر گئی، اتنی برکت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو اللہ دے سکتا ہے وہ اللہ لے بھی سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تینوں کو آزمانے کا فیصلہ فرمایا۔ وہی فرشتہ دوبارہ اس آدمی کے پاس آیا کچھ عرصے کے بعد جس کو برس کا مرض تھا۔ فرشتے نے آج اس کو کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے کہا جی شاید دیکھا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے ایسی یاد آتا ہے کہ تم بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے اور تمہیں برس کا مرض بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو شروع سے بہت زیادہ ایسی ہوں، جبریل بہت زیادہ خوبصورت آدمی ہوں اور یہ مال و دولت بھی ہمارا خاندانی چل رہا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے تو اللہ ایسے ہی کر دے۔ جھوٹ بولا تھا، ظاہر بات ہے۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا جس کا سر کا مسئلہ تھا، خارش کا مسئلہ تھا، اس سے بھی یہی باتیں فرشتے نے کی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے پہلے تمہیں کہیں دیکھا ہے اور اس وقت تمہیں سر کی بیماری ہوا کرتی تھی، خارش کرتے رہتے تھے ہر وقت رات میں، اور تنگ دست بھی تھے، غریب بھی تھے، تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو شروع سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور مالدار بھی ہوں، میرا آبا و اجداد سے یہ دولت چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو اللہ پاک ایسا ہی کر۔ اب فرشتہ تیسرے کے پاس آیا جو نابینا تھا، جس کو فرشتے کی دعا سے اور رات پھیرنے سے جس کی بینائی واپس آ گئی تھی اور جس کو فرشتے نے بکری عطا کی تھی، اس کی پوری وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی تھی۔ اس کے پاس فرشتہ آیا اور اس کے ساتھ بھی فرشتے نے یہی ساری باتیں کی کہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا اور اس وقت تم تنگ دست ہوا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو دیا ہے اس کا آپ شکر کیسے ادا کرتے؟
پہلے دو کو بھی اللہ رب العالمین نے دیا تھا لیکن وہ ناکام ہو گئے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تھا اللہ رب العالمین۔ یہ تیسرا جو ہے نابینا جو تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ فرشتے نے جب اس سے یہ باتیں کی تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی اصل میں بات ایسی ہے کہ میں تو نابینا تھا، میری تو واقعی کام نہیں کرتی تھی۔ ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پہ پھیرا تھا، اس کی وجہ سے مجھے اللہ پاک نے دکھائی عطا فرمائی۔ اور جہاں تک یہ میرا ریوڑ ہے بکریوں کا، تو میں تو انتہائی غریب آدمی ہوا کرتا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی وہ جو آدمی آیا تھا اسی نے دعا فرمائی تھی، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ سارے ریوڑ عطا فرما لیے، یہ ساری باتیں میری بڑھ گئی ہے۔ تو یہ سارا تو مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور تو مجھ سے سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے نام پر، تو یہ سارا دیا ہوا ہی اللہ رب العالمین کے، جو دل کرتا ہے جتنا دل کرتا ہے میرے تو تب فرشتے نے اس کو یہ بات کہی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے اس کو بتایا کہ مجھے تمہارے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ تمہاری طرح دو اور بھی لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا، تم تینوں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے۔ وہ دو اپنے امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں اور تم کامیاب ہو گئے ہو، مجھے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تم میرے کو اللہ پاک تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مزدور طبقہ ہوتا ہے، ہمارا بہت سا مزدور طبقہ ہوتا ہے، یہ ہمارے رکشے چلانے والے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے مزدور بھائی کام کرنے والے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے کام کر، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن کو کماتے ہیں اور رات کو اپنے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں۔ جب ایسا موسم آ جاتا ہے، ہفتہ ہفتہ بارش رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایسے بھائیوں کی مدد کیا کریں، امداد کیا کریں، ان کے گھر میں کوئی چیز اگر ہم پکائیں تو ان کے گھر میں بھیج دیں۔ پڑوس میں کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور اپنے مسلمان جو غریب بھائی ہیں، سکھی بھائی ہیں، مستحق بھائی ہیں، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔